جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آج کی رات شب برات ہے، بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اور آج کی شب اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ذریعے دنیا یا آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کروں گا، ہے کوئی جو مجھ سے عافیت طلب کرے میں اس کو عافیت سے نواز دوں گا۔ تو آج کی شب ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے، ہمیں کملی والے آقا کی نگری مل جائے۔ وہ شعر ہے نا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے بہت محبت تھی، اور آپ کا جو گھر مبارک تھا فاطمہ الزہرا کا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی تھا، یعنی کہ 3 گھر چھوڑ کے چوتھا گھر لگا لو تو خاتون جنت کا تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزانہ ہی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ حضور کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی اور وہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف نہیں لے کے جا سکتے۔ اب فاطمہ الزہرا بے چین ہے کہ حضور میرے بابا جان پر روزانہ آتے ہیں تو آج وہ کیوں نہیں آئے؟ تو فاطمہ الزہرا خود اپنے بابا جان کے گھر کو تشریف لے آئی، اور آپ محبت دیکھیں حضور کی کہ ابھی خاتون جنت دروازے کے اندر داخل نہیں ہوئی، حضور کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ میری شہزادی آ رہی ہیں تو طبیعت تو نہیں دیکھا اور خود کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، آگے گئے ہیں، فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مبارک پکڑا، بوسہ لیا اور پہلے خاتون جنت کو بٹھایا، پھر تشریف رکھی۔ اچھا، یہی بات خاتون جنت میں تھی، جب بھی آپ کے بابا آپ کے گھر تشریف لے کر کے آتے تو وہ کچھ بھی کام کر رہی ہوتی، کہیں بھی مصروف ہوتی، تو جب بھی آپ کو اپنے بابا جان کے سلام کی آواز آتی تو وہ سارا کام چھوڑ کے پہلے اپنے بابا جان کے پاس آتی، اور ایسے ہی پہلے اپنے بابا جان کا ہاتھ مبارک پکڑتی، چومتی اور اپنے بابا جان کو بٹھاتی۔ تو اس پہ تو ہم یہی کہیں گے نا کہ نبی ہے آسرا کل جہان کا، نبی آسرا کل جہان کا، نبی آسرا کل جہان کا، نبی آسرا امام حسین دی، نبی آسرا، دونوں ہاتھ کو اٹھا کر مل کے کہنا ہے، یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ، نبی آسرا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بھی بہت محبت ہے۔ جب امت کی بات آتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعائیں اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ معراج کی شب جو گزری ہے ابھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا، میرے حضور کی سادگی دیکھیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آرام کہاں فرما رہے ہیں کہ نیچے زمین پر ایک سادہ چٹائی اور آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ یہ شان ہے میرے حضور کی، کیا شان ہے میرے حضور کی۔ اچھا، جبرائیل امین کھڑے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کیسے اٹھاؤں۔ شب معراج کا واقعہ ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، آخرکار سوچ میں ہیں لیکن پھر جھکتے ہیں، اور اتنا جھکتے ہیں کہ حضور کے قدم مبارک کو بوسہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جبرائیل امین نے جو ہے نا ایک تاج پہنا ہوا ہے اور اس میں لگ رہے ہیں موتی، اور وہ موتی ہیں روح القدس کے موتی۔ حضور کو جو ہے نا جبرائیل امین تو بوسہ لے رہے ہیں، لیکن وہ جو تاج پہنا ہوا ہے جبرائیل امین نے وہ سجدہ کر رہے ہیں موتی۔ اچھا، حضور جب اٹھتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔
رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو حتیم میں لے کر کے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گلے سے لے کر کے ناف تک سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا اور اس کو آب زمزم میں رکھا گیا۔ اس لیے نہیں کہ حضور کے دل کو برکت ہو جائے زمزم کی، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ حضور کے قلب اطہر کی برکت سے زمزم اور برکت والا ہو جائے۔ اچھا حضور فرماتے ہیں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، میرا سینہ چاک ہو رہا ہے، دل نکل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ میرے جسم سے خون کی ایک بوند بھی نہیں نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور تو نور ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت نور نوری، آپ میرے نور کے نور ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے حضور کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ جب نور ہے تو خون کیسے نکلے گا؟ اچھا براق کیا ہے؟ براق جو ہے اس کو بجلی سے بنایا گیا ہے، اللہ پاک نے براق کو بجلی سے بنایا، جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کے قدم ہوتے ہیں، اتنا تیز وہ دوڑتا ہے۔ حضور کے لیے براق کی سواری ہے۔ اب جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ حضور تشریف رکھیے براق پر، حضور منع فرما دیتے ہیں۔ یہاں بھی عمر کی یاد ہے، حضور منع فرما دیتے ہیں اور رب سے وعدہ لیتے ہیں کہ اے میرے رب پہلے میرے سے وعدہ کر کہ جب میرے امت کے لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان سب کے لیے بھی یہی براق عطا کرے گا، یہی براق ہوئیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جبرائیل سے کہ جبرائیل میرے محبوب سے کہو کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے غلام ہوں گے سب کو میں براق عطا کروں گا۔ غلام ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، اور جو چاہنے والے نہیں ہوں گے سوٹیاں پڑیں گی، جو چاہنے والے نہیں ہوں گے تو سوٹیاں ہی پڑیں گی، ایسا ہی ہے۔ اچھا حضور براق پر تشریف رکھتے ہیں، اب جا رہے ہیں، معراج کا سفر ہے۔ حضور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا حضرت سعید بن منصف جو ہے نا وہ راوی ہیں اور وہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر اور مکہ شریف پر حملہ کیا تھا تو صحابہ نے جو ہے نا وہ صحابہ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر یزیدیوں کی حکومت آ گئی تھی، تو صحابہ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی کہ ہم یزیدیوں کے امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کریں گے۔ 3 دن تک ایسا ہی رہا۔ تو جو حضرت سعید بن منصف ہیں وہ صحابہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا دیوانہ مستانہ بندہ تھا، یزیدی فوجوں سے بچتا ہوا حضور کی قبر انور کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب میں پریشان تھا کہ نماز ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے پتہ کیسے لگے گا کہ اذان کب ہوئے گی، نماز کب ہوئے گی۔ تو حضرت جو سعید بن منصف فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضور کے قبر انور سے مجھے اذان کی بھی آواز آئی، قامت کی بھی آواز آئی اور جماعت کی بھی آواز آئی، اور میں نے حضور کے پیچھے ہی جماعت کے پیچھے ہی نماز پڑھی۔ ہمارے حضور کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک میں جماعت کروا رہے ہیں۔ اچھا جب اللہ پاک کی ملاقات ہوتی ہے، حضور پاک سے اللہ پاک کی محبوب اور محبوب کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ پاک نے تو 50 نمازیں دی تھی اپنے محبوب کو، 50 نمازیں عطا کی، وہ ایک دم سے ہی 5 نہیں ہوئی، حضور وہ 50 نمازیں لے کر کے واپس آ رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہوگی 5۔ اب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساری باتیں پہلے ہی دل میں ڈال دی تھی کہ میرے محبوب نے نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں بولنا، لیکن آپ نے ایسے ایسے کر کے حضور کو واپس بھیجنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور نمازیں بہت زیادہ ہیں، تھوڑی کم کروائیں۔ حضور بارگاہ الہی میں پھر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب نمازیں بہت زیادہ ہیں، تھوڑی کم کریں۔ نمازیں 50 سے 45 ہو گئی۔ پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہی کہتے ہیں حضور نمازیں ابھی بھی زیادہ ہیں، تھوڑی اور کم کروائیں۔ پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر نمازیں 40 ہو گئی۔ ایسے حضور نے 9 چکر لگائے، 9 پھیرے لگے تو نمازیں 50 سے 5 ہوئی۔ اچھا رب
رب جو ہے یہ بات پہلی ملاقات میں بھی کہہ سکتا تھا، کرنا تو محبوب کے لیے سب کچھ کرنا ہی تھا رب نے کہ میں اپنے محبوب کے لیے پہلی ملاقات بھی کروں، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ رب خود یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب بار بار آئے اور میں اپنے محبوب کا دیدار بار بار کرتا رہوں۔ سارا معراج کا جو واقعہ وہ ہے ہی صرف یہ کہ طلب تھی دین کی معراج کا تو صرف بہانہ تھا،